الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید الف لام میم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 7 شوال المکرم 1444 ہجری بمطابق 28 اپریل 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکات کو لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا جامہ پہنائے۔ شعبان المعظم تک ہم نے قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں 7 جمعۃ المبارکہ کو بیانات کیے ہیں۔ 7 خطبات ہمارے یوٹیوب چینل پر رکھے ہوئے ہیں اور ہم اعلان کر چکے تھے کہ ترتیب سے پورے قرآن پاک کا درس ہم دیں گے اور درمیان میں جو اہم تہوار آئیں گے اس کی طرف ہم توجہ کر لیں گے، پھر یہ ہم ترتیب سے چلتے رہیں گے۔ تو آج میں سورہ بقرہ کی ابتدا کروں گا، کچھ سورہ بقرہ کے فضائل بیان کروں گا، پھر الف لام میم پر کلام کروں گا اور اس طرح ہم پھر اگلے جمعہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ شروع کر دیں گے۔ اللہ مجھے بھی ہمت دے اور آپ کو بھی ہمت عطا فرمائے۔ کام تو مشکل ہوتا ہے یہ، لیکن ظاہری بات ہے کرنا تو ہوتا ہے اور مشکلوں میں ڈال کر کے پروان بندہ چڑھتا ہے۔ اور زندگی کا ایک حصہ گزر گیا ہے موضوعات بیان کرتے ہوئے، تب قرآن کریم کا ترتیب سے نیت کی ہے کہ اس کا درس بھی دیا جائے تاکہ اس کی برکات سے بھی مالا مال ہوا جائے۔ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 87 نمبر سورت ہے، اور اس مبارک سورت کی کیا کیا فضائل ہیں چیدہ باتیں بتاؤں گا۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے اسی سورہ بقرہ کی آیات کا نزول ہوا ہے۔ مدینہ پاک میں سب سے پہلے اسی سورت کی آیات اتری ہیں اور
سورہ بقرہ کے اندر 40 رکوعات ہیں، 286 آیات ہیں۔ قرآن پاک کی یہ سب سے بڑی سورت ہے اور بڑی بابرکت ہے اور بڑی فضیلت والی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام میں سے جب کوئی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھ لیتا تو ہمارے درمیان اس کو بہت بلند رتبہ سمجھا جاتا۔ دو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ اب یہ کتنی بڑی ڈگری ہے کہ 2 سورتوں کو سیکھ لینے والا، سمجھ لینے والا، پڑھ لینے والا، جان لینے والا، صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے بہت بلند رتبہ تصور کیا جاتا۔ تو یہاں جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، تعلیم کی بات کرتے ہیں، آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ انڈر میٹرک کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، ڈبل ایم اے، ٹرپل ایم اے، کیا کیا ڈپلومے کیے ہوئے ہیں، فلاں فلاں، ایم فل، پی ایچ ڈی۔ اب پی ایچ ڈی کے آگے کیا ہے؟ ایک تصور کیا جائے آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ سچی بات بتانا، سچی بات بتانا۔ آپ سے سوال ہے اور ناظرین سے بھی ہے اور حاضرین سے بھی ہے، کیا کبھی آپ سے کسی نے پوچھا آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں تو آپ نے کہا کہ میں قرآن پڑھا ہوا ہوں، میں حدیث پڑھا ہوا ہوں، میں نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے؟ تو یہ تعلیم نہیں ہے کیا؟ تو اصل تعلیم تو یہی ہے، تعلیم قرآن تو اصل تعلیم ہے نا، معیار تو یہی ہے نا جی۔ اب دنیاوی معیار جو بھی ہو، لیکن میں یہاں دین کے معیار کی بات کر رہا ہوں، دنیا کی مخالفت تو نہیں کر رہا۔ ظاہری بات ہے دین و دنیا کے علوم تو ہیں ہی ہیں، ہم دنیاوی علوم کا کہاں مخالفت کرتے ہیں؟ دنیاوی علوم کے ذریعے دین کا علم حاصل ہوتا ہے اور دین کا علم اصل علم ہے۔ تو صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ ہم میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھ لینے والا بہت بلند رتبہ ہوتا، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیے۔ بڑی مہربانی جناب۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ 2 چمکدار سورتیں ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی فرمایا تلاوت کیا کرو روز قیامت۔ یہ دونوں سورتیں بقرہ اور آل عمران، یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کریں گی، شفاعت کریں گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے، پیغمبر اعظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ سورہ بقرہ کو لازم پکڑنا برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آج گھر گھر کا رولا جادو ہے، پتہ نہیں کس نے پٹی پڑھا دی، کاروبار نہیں چلتا جادو ہو گیا ہے، دکان نہیں چلتی جادو ہو گیا ہے۔ اور اس بات کا انکار نہیں ہے، اس ظالم معاشرے کے اندر ایسی خواتین بھی پائی جاتی ہیں، ایسے حضرات بھی پائے جاتے ہیں کہ جو جادو ٹونے کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ اگلے پر حملہ کریں، اگلے کے کاروبار کو متاثر کریں، اگلے کی صحت کو متاثر کریں، اگلے کے معاملات کو متاثر کریں۔ لیکن جب یہ بات اظہر من الشمس ہے، سورج کی طرح روشن ہے کہ جادو کی حقیقت بھی ہے اور روحانی علم کی بھی طاقت ہے، جادو بھی حق ہو جاتا ہے، حق سے مراد ہو جاتا ہے، اور آخری صورتیں نازل بھی ہوئی ہیں کہ اس جادو کے توڑ کے لیے۔ سورہ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس،
لیکن یہاں جو بات بتلانے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، اب چلے جوہلا عاملین کے پاس۔ یہ جناب شرطیہ علاج کرتا ہے جادو کا، اور شرطیہ علاج تو یہ ہے جو پیغمبر اعظم نے بتایا کہ سورہ بقرہ پڑھنے والے پر جادو کی طاقت کا اثر بھی نہیں ہوتا، جادوگر اس کی طاقت کی تاب نہیں لا سکتا۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، سورہ بقرہ کلام اللہ ہے، سب سے بڑی سورت ہے، اور حضور نے فرمایا ہر چیز کی بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اب یہ اتنی طاقت والی سورت ہے سورہ بقرہ، آپ اس کا اندازہ لگائیے گا کہ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو علم کی باتیں بتا رہے تھے، دین اسلام کی باتیں بتا رہے تھے، تو دین اسلام کی باتیں بتلاتے ہوئے فرمایا ایک مرتبہ رسول اللہ کے ایک صحابی کہیں جا رہے تھے، راستے میں ان کو شیطان مل گیا، اور شیطان ان کو ملا تو ان دونوں کی کشتی ہو گئی، شیطان کی اور اس صحابی رسول کی کشتی ہوئی۔ صحابی رسول نے چند سیکنڈوں میں شیطان کو پچھاڑ دیا، اس پر غالب آ گئے۔ شیطان لعین عرض کرنے لگا آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں۔ اس صحابی نے چھوڑ دیا، وہ پھر بھاگنے لگا تو صحابی رسول نے پھر پکڑ لیا، اب پھر دونوں کی کشتی ہوئی تو صحابی اس شیطان پر غالب آ گئے۔ اب اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں۔ چھوڑا تو پھر وہ بھاگنے لگا۔ اس صحابی نے پھر اسے تیسری مرتبہ پکڑا اور پچھاڑ لیا اور اس کی سینے پر بیٹھ گئے، گردن میں انگوٹھا رکھ دیا، کہا اب تو نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اور ضرور بتاتا ہوں۔ کہا بتائیے کیا بات بتاتے ہیں؟ شیطان نے کہا کہ جب بہت سارے شیطان جمع ہو جائیں، کافی سارے شیطان جمع ہو جائیں، ان کے درمیان سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھ دی جائے تو وہ سارے بھاگ جائیں گے۔ ایک آیت پڑھ دی جائے تو سارے بھاگ جائیں گے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھ دی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود جب یہ بیان کر رہے تھے، بیان کر چکے، تو حضرات نے کہا بتلائیے کہ وہ صحابی رسول کون ہے کہ جن کے اندر اتنی طاقت کہ اس نے ان کو شیطان کو پچھاڑ دیا، شیطان کے اوپر غالب آ گئے، یعنی مسلط ہو گئے اور شیطان کو مارنے لگے، شیطان کو دبوچ لیا، شیطان ان کے سامنے کارگر نہ ہوا، شیطان کی طاقت ان کے سامنے ختم ہو گئی، قوت روحانی مغلوب ہو گئی، غالب ہو گئی، اور شیطانی قوت مغلوب ہو گئی، روحانی قوت غالب ہو گئی۔ وہ کون سے صحابی ہیں؟ ذرا کان کھول کر کے سنیے گا۔ کہا وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم ہیں۔ تو شیطان فاروق اعظم کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ شیطان کے اوپر آپ غالب، شیطان مغلوب۔ جب شیطان آپ سے ڈرتا ہے تو شیطان کے چیلے بھی آج آپ سے ڈرتے ہیں، اور فاروق اعظم کا نام لے لیا جائے تو شیطان سیخ پا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے میرا فاروق جدھر سے گزر جاتا ہے، عمر گزر جاتا ہے، شیطان وہ رستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، اور جہاں اس کا نام لکھا جائے وہاں شیطان قریب بھی نہیں آتا۔ جی ہاں، یہ فاروق اعظم کی منزلت، مقام، مرتبہ کیا کسی کہنے والے نے کہا ہے؟ گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے ایسا روب، ایسا دبدبا فاروق اعظم کا۔ کیا بات ہے جناب۔ اب سنیے، سورہ بقرہ کی بات کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں، اور انشاءاللہ الکریم یہ سورہ بقرہ کا ہمارا بیان جاری رہے گا۔ اہم تہوار پہ ہم ظاہری بات اس کے مطابق کلام کریں گے، وگرنہ یہ بیان ہمارا جاری رہے گا۔ سرکار کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔
ان کا گھر رات کے اندر اندھیری رات میں چراغ کی طرح روشن ہوتا. آواز کم کیوں ہے آپ کی؟ رمضان میں تو ظاہری بات برکتیں ہوتی ہیں، روزہ بھی ہوتا ہے، اور آج ہو سکتا ہے کسی کا روزہ بھی ہو، شوال کے 6 روزے اس نے پورے کرنے ہوں. تو بہرحال سنیے، ذرا توجہ رکھیے گا. اس صحابی کا گھر رات کو چراغ کی طرح روشن ہوتا بغیر چراغ کے. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. عرض کی جان عالم، ثابت بن قیس کا گھر رات کو چراغ کی طرح روشن ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ضرور ضرور وہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے. اب صحابہ کرام میں سے کسی نے جا کر کے پوچھا، ثابت بن قیس بتائیے آپ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ کہا ہاں، میں واقعی رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرتا ہوں. اب ہماری راتیں کس عالم میں گزرتی ہیں؟ ٹکا ٹک موبائل پہ. نیند نہیں آ رہی، موبائل چھوڑے گا تو نیند آئے گی. یہ موبائل کی سکرین سے نظریں ہٹے گی تو نیند آئے گی. نیند کیسے آئے گی؟ اب اس سکرین سے نگاہ ہٹائی، اب ذہن چلنا شروع ہو گیا. اب جو سکرین پہ دیکھا ہے اس کے مناظر تو ذہن میں گھوم رہے ہیں، نیند کیسے آئے؟ اب ذہن کے اندر تو کچھ اور چل رہا ہے. اب قرآن کی آیات چل رہی ہوتی، قرآن کی آیات کا معنی چل رہا ہوتا، قرآن کی آیات کے مطالب چل رہے ہوتے، سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیتے. چلو زیادہ نہیں، ساری سورت نہیں، سورہ بقرہ الف لام میم سے لے کر مفلحون تک پڑھ لیتے. چلیے آمن الرسول سے لے کر یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت ہے، اس پر ہم کلام کریں گے. آمن الرسول سے لے کر ختم تک پڑھ لیتے. سورہ حشر کی تلاوت آخری آیات کی کر لیتے، 3 کی. سورۃ القاف کی آخری 3 آیات پڑھ لیتے. سورہ ملک پڑھ لیتے. سورہ دخان پڑھ لیتے رات کو. سورہ یاسین پڑھ لیتے رات کو. سورہ واقعہ پڑھ لیتے رات کو. تو اس کی برکات ہے نا. آخری 2 سورتیں پڑھ لیتے، برکات ہیں اس کی. تو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ تو رات کو پڑھ کر کے سوتے نا. سوتے وقت میں آیت الکرسی پڑھ لیتے، شیطان سے حفاظت ہو جاتی. تو رات کو سونے سے پہلے قرآن پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے. قرآن پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے. قرآن پڑھ کر کے سونا چاہیے، قرآن کی تلاوت کر کے سونا چاہیے. سورہ بقرہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اب آپ کہیں گے سب سے بڑی سورت کی تلاوت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا گھنٹوں جو موبائل پہ گزر جاتے ہیں وہ کیسے گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. اور گھر والے کہہ رہے سو جاؤ، صبح اٹھنا بھی ہے، تمہارا موبائل ہی بند نہیں ہوتا. تو میرے عزیز، میرے کرم فرما، میرے دوست، قرآن کی تلاوت کا ذہن بنائیے، سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے. اب سورہ بقرہ کی ابتدا جو ہو رہی ہے وہ ہے الف لام میم. تھوڑی سی آواز اونچی کر. اب یہ جو اس طرح کے حروف آتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، قاف صاد، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم سین، اس طرح کے جو آتے ہیں حروف، تو یہ الف تا سین میم، یہ اس طرح کے حروف آتے ہیں. ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. اب یہ 29 صورتیں ہیں جن کے ابتدا میں یہ آتے ہیں. 29 کا تلفظ 29، 29، ایک کم 30. یہ حروف مقطعات، یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کریں گے تو تلفظ ٹھیک ہوگا. پہلے سن لیجئے، میم قاف موٹا، تا موٹا، اس کے اوپر تشدید، ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر زبر، پھر عین الف آ، پھر آخر میں تا. مقطعات، بولیے ذرا کیا ہے جناب، اونچی بولیے کیا ہے جناب. بعض پڑھتے مقطعات، مقطعات نہیں ہے، مقطعات. عرف عام میں اس کو لوگ کہتے ہیں اردو زبان میں لوح قرآنی. یہ جو لکھے ہوتے ہیں ان کی بڑی فضیلتیں ہیں. اب یہ جو حروف مقطعات ہیں
ان کا علم، معنی، مطلب ہم نہیں جانتے۔ آپ ترجمے میں لکھا ہوا پڑھیں گے تو الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم ہی ہے۔ حقیقی اس کا معنی مطلب ہم نہیں جانتے۔ حقیقی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کا علم اللہ کے بتانے سے رسول اللہ کے پاس ہے۔ ایون کے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کرامن کاتبین، اعمال لکھنے والے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں۔ اگلی بات بتاؤں، لے کر آنے والے جبریل کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ آپ کو حیرانگی ہو رہی ہوگی، مجھے تو نہیں ہو رہی۔ ڈاک لانے والا بندہ جو ہوتا ہے اسے کیا پتا خط میں کیا ہے؟ اس کا کام تو پہنچانا ہے۔ تو جبریل پڑھانے تھوڑی آتے ہیں، لے کر آتے ہیں نا، استاد تو نہیں ہے۔ استاد کون ہے؟ الرحمن علم القرآن، قرآن تو محبوب کو رحمان نے سکھایا ہے۔ جبریل تو لاتے ہیں، پڑھاتے تو نہیں ہے نا، لاتے ہیں۔ تو حقیقی علم جو حروف مقطعات کا وہ اللہ کے پاس ہے، اس کے بتائے سے رسول اللہ کے پاس ہے۔ اب رسول اللہ کی نظر عنایت جس پر ہو جائے، رسول اللہ کی نظر عنایت جس پر ہو جائے تو اللہ اس کو بھی عطا کر سکتا ہے، لیکن اس کا حقیقی معنی مطلب اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مقطعات جو راز ہے، آج ہماری گفتگو کا موضوع جو میں نے رکھا، اللہ پاک کا راز حروف مقطعات، یہ آج کی گفتگو کا ہمارا عنوان ہے۔ سنیے گا، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر کتاب کا ایک راز ہوتا ہے، ہر کتاب کا ایک راز ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ کا راز سورتوں کے شروع میں آنے والے حروف مقطعات ہیں۔ اب جو راز ہوتا ہے وہ راز تو کھلے گا، کس پہ کھلے گا؟ خاص پر ہی کھلے گا نا، ہم پہ تو نہیں کھلے گا نا۔ کہتے نہیں یہ میری راز کی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے کسی کو نہیں بتانا۔ اب عورتوں کی عادت ہوتی بہن آپ کو بتا رہی ہوں آگے نہیں بتانا، وہ بھی آگے بتاتی بہن میں آپ کو بتا رہی ہوں آگے نہیں بتانا، وہ بھی آگے بتاتی بہن میں آپ کو بتا رہی ہوں آگے نہیں بتانا۔ اب پورے محلے میں بات پھیل جاتی ہے، وہ سمجھتی میں نے ایک کو بتائی ہے اور پورے محلے میں شور مچا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالا یہ ایسا راز ہے جو اللہ کریم کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوئے شروع میں یہ جب پڑھا الف لام میم، تو اس وقت کا ایک بہت بڑا یہودی جس کا نام ہے حیی بن اخطب، حیی بن اخطب، وہ علم العادات کا ماہر تھا۔ علم الکلام بھی علم ہے، علم الحدیث بھی علم ہے، علم التفسیر بھی علم ہے، علم فقہ بھی علم ہے، بیالوجی، کیمسٹری، فزکس، سائنس، طب، میڈیکل، یہ سارے علوم ہیں۔ تو اسی طرح ایک علم ہے علم العادات، عادات کا علم۔ جس طرح حضور نے تلاوت کی الف لام میم تو وہ علم العادات میں ماہر تھا، کہنے لگا جی الف کا 1 عدد، لام کے 30 عدد اور میم کے 40 عدد۔ پوچھنے لگا یہ کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں محمد بن عبداللہ، یہ کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کہا اچھا اگر یہ اللہ پاک کا کلام ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ الف کا 1 عدد ہے، لام کے 30 عدد ہے، میم کے 40 عدد ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی امت دنیا میں صرف 71 سال رہے گی۔ 71 سال آپ کی دنیا کی عمر ہے آپ کی امت کی، پھر ختم ہو جائے گی آپ کی امت۔ آپ مسکرا کے کہنے لگے ایسی بات تو نہیں ہے، یہ تیری بات ایسی ہے جس کے کوئی سر پاؤں نہیں ہے، بے پر کی بات ہے۔ پھر آپ نے پڑھا الف لام میم صاد، اب وہ پھر گنتی کرنے لگا، کہنے لگا جی الف کا 1 عدد ہے، لام کے 30 عدد ہے، میم کے 40 عدد ہے، صاد کے 90 عدد ہے۔ آپ سنیے جناب، اس طرح 71 وہ اور 90 یہ ملا لیجئے، تو اس طرح حساب کیجئے جناب والا، اور حساب کیجئے اب یہ 1 30 31 ہو گئے، پھر 40 71 ہو گئے، پھر صاد کے 90
161 ہو گئے۔ اب وہ کہنے لگا اچھا آپ کی امت کی عمر 161 سال ہے دنیا میں۔ آپ نے فرمایا بے وقوف، یہ آپ نے کیا حساب کر لیا؟ پھر آپ نے قرآن کریم کے اور حروف مقطعات پڑھے، الف لام را، الف لام میم صاد، الف لام میم طا ہا قاف عین صاد، پھر آپ نے پڑھا عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد۔ تو مختلف حروف مقطعات جب آپ نے تلاوت کیے تو وہ اب اس کی گنتی ختم ہو گئی، اور وہ بل بلا کر کے بولا اے محمد رہنے دیجئے، جانے دیجئے، یہ راز میری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ آپ کی آواز تو اونچی سمجھ آ سکتی ہے، وہ میری سمجھ میں نہیں آ سکتا یہ راز جو ہے، ہاں میری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ کیا بات ہے، سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو آئیے حروف مقطعات کی تعویلات کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی میں اور آپ نہیں کر سکتے نا، کہ اس کا معنی یہ ہوگا، آپ اور میں نہیں کر سکتے۔ بزرگوں نے تعویلات کی، تعویل اور ہوتی ہے کہ میں جو جملہ بولوں تو آپ کہیں ہو سکتا یہ ہے، ہو سکتا یہ، ہو سکتا یہ ہے، یعنی معنی کسی چیز کا واضح نہ ہو تو اس کی تعویل ہوتی ہے۔ تو تعویل سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تعویل کی ہے، اور وہ تعویل سنیے، بڑی کمال کی تعویل کی ہے، کمال کی تعویل کی ہے۔ فرمایا الف لام میم، اس کی تعویل یہ ہے کہ الف سے مراد ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حالت قیام۔ آہستہ بھی بولیں گے، میں نے کچھ نہیں کہنا، بات بڑی کمال کی ہے۔ تعویل کیسی ہے کہ الف سے مراد حضور کا قیام کی حالت، اور کہا لام سے مراد ہے حضور کا حالت رکوع، اور میم سے مراد ہے حضور کا حالت سجدہ۔ گویا مالک فرما رہا ہے سونا تیرے قیام کی بھی قسم، تیرے رکوع کی بھی قسم، تیرے سجدے کی بھی قسم ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ایک اور تعویل بیان کی ہے، فرمایا یا تو الف سے مراد جو ہے حضور کا قد و قامت ہے، قد، کیا بات ہے حضور کے قد کی، قد مبارکہ، اس سے مراد الف سے مراد یہ ہے، اور لام سے مراد کہا حضور کی زلف عنبرین، کیا بات ہے، اور میم سے مراد حضور کا دہن اقدس، کیا بات ہے۔ تو اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ اے محبوب آپ کے قد مبارکہ، آپ کی زلف عنبری اور خوشبودار دہن مبارکہ کی قسم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سبحان اللہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب آئیے جناب والا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ حروف مقطعات کی تعویلات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو آنکھیں، عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ کیا بات ہے۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس کلام پر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے پیارے اعلیٰ حضرت جن کی ولادت باسعادت ہوتی ہے 10 شوال المکرم، آج 7 شوال المکرم ہے، 10 اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی یعنی یوم پیدائش ہے، یوم ولادت ہے، 10 شوال المکرم، سیدی و مرشدی آقائی مولائی سیدنا و مولانا شاہ امام محمد رضا خان کا یوم ولادت ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے، نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تو الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع رہا اللہ کا راز حروف مقطعات۔ تو انشاءاللہ الکریم آئندہ جمعہ جو ہمارا ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ پر کلام کریں گے، اور اسی طرح بتدریج ہم آگے بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے۔
اہم تہوار آئیں گے، جس طرح سورہ بقرہ ہم نے 7 جمعوں میں بیان کی ہے، تو درمیان میں اہم تہوار آئے، ہم نے سلسلہ روک لیا، اب اہم تہوار گزر جائیں گے پھر ہم سلسلہ شروع کر لیں گے۔ تو بعد ترتیب قرآن کریم کا درس ہمارا جاری رہے گا جمعے کے خطبات کے اندر، وقت پر تشریف لایا کریں۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔